السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم اور سامعین ذوی الاحترام، الحمدللہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ عاشقان غریب نواز بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ سرکار خواجہ خواجگاں معین الاولیاء سیدنا حسن معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منائیں گے، اور تمام عالم اسلام کو خواجہ غریب نواز کا یہ عرس مبارک ہو۔ ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں بہت سی عظیم ہستیوں کی نسبتیں موجود ہیں، اور بالخصوص علی الخصوص سرکار مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی نسبت 13 رجب المرجب الحمدللہ آپ کا یوم ولادت اسی ماہ مبارک میں موجود ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ یوم ولادت منانا چاہیے؟ اس لیے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے، عاشقان رسول و آل رسول اہتمام و انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ وہیں ناسبیت زدہ لوگ یہ میسج فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جشن نہیں منانا چاہیے، ولادت نہیں منانا چاہیے، اسلام میں ولادت منانے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا، آپ وہی لوگ ہو جو 12 ربیع الاول کو سرکار سیدی و مولائی مرشدی آقائی رحمت عالم نور مجسم سرور دو جہاں سید الانبیاء شہنشاہ کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یوم ولادت مناتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تو الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے والے ان کے غلاموں کا، ان کی آل کا، اہل بیت کا یوم ولادت منائیں تو اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی درمیان مجھے دارالعلوم اہل سنت فیض یزدانی کھلچی پور مدھیہ پردیش کے مدرس حضرت علامہ محمد خامس علوی المداری کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ کھلچی پور میں اہل سنت و جماعت کے اصول اور قوانین کے تحت عشق رسول، محبت اہل بیت، تعظیم صحابہ کا درس دیا جاتا ہے، اور ان بزرگ ہستیوں سے منسوب تواریخ کو بڑے ہی شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ سوال یہی ہے، کیا 13 رجب المرجب کو مولائے کائنات کا یوم ولادت منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ آخر اگر منائیں تو کیوں منائیں، اس کے دلائل کیا ہیں؟ الحمدللہ فقیر نے جو قرآن مقدس میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جو ہمارے دوست و احباب میلاد النبی کے جواز میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حبیب فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نازل ہو تو تم اس پر خوشیاں مناؤ، یہ ان سے بہتر ہے جس کو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہاں بہت سارے اقوال مل جائیں گے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد حدیث ہے۔ بعض کہتے ہیں فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ وہیں امام خطیب اور علامہ ابن عساکر رحمہم اللہ سے یہ نقل ہے، اور یہ موجود ہے ان کی کتب میں، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منظور میں نقل فرمایا کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد ذات جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مراد ہے، اور رحمت سے مراد جو ذات ہے وہ ذات مولائے کائنات حلال المشکلات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اس تفسیر کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کردہ اس روایت کے تحت الحمدللہ ہم عاشقان رسول اور آل رسول کو یہ جواز مل گیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل ہو تو اس پہ خوشیاں منانی چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، جلسے کرنے چاہیے، جلوس کرنے چاہیے۔ ان کی سیرت کے جلسے اور جلوس سے عوام اہل سنت کو روشناس کرانا چاہیے، اور ان کے کردار اور اخلاق سے لوگوں کو جو ہے وہ روشناس کرانا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں
اور یہی ذوات قدسیہ ہیں جن کے پیچھے چل کر، جن کی اتباع کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم پہ گامزن رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے یہاں یوم ولادت منانے کا جواز الحمدللہ عز و جل موجود ہے، اس پہ خوشیاں منانا چاہیے، بزرگان دین کے ایام منانے چاہیے، اور بزرگان دین کے کردار سے لوگوں کو واقف کرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پیچھے چل کر ہمیں راہ نجات ملنے والی ہے۔ اور بالخصوص مولا کائنات کی ذات مبارکہ، یہ وہ ذات مبارکہ ہے جو کائنات عالم میں صبح قیامت تک، روز اول سے لے کر اور تا قیام قیامت جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے، سب کو ولایت مولا کائنات کے در سے ملتی ہے، جس کی تصریح علامہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، اور ان کے علاوہ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے مکتوبات جلد 3 صفحہ مکتوب نمبر 123 پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اگلوں پچھلوں میں جن کو بھی ولایت ملی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے وساطت سے ملی ہے۔ تو یہ ولایت، یہ جشن ولایت ہے، یہ مسرت ولایت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کے ماننے والوں کے سردار کا جشن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی دھوم دھام سے مولا کائنات کا جلوس نکالیں، ان کا میلاد منائیں، ان کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کریں، اور ہر جائز طریقے سے جہاں تک ہمیں اہل سنت و جماعت کے قوانین و اصول اور عقائد اجازت دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جشن منائیں گے، یوم ولادت منائیں گے۔ تمام اہل سنت و جماعت کے غیور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس جشن کی تیاری کریں، 13 رجب کو دنیا کو بتا دیں کہ الحمدللہ ہم غوث و خواجہ اور قطب کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے امام کا جشن ہے، ہمارے سلطان الاولیاء کا جشن ہے، اور جس طرح ہم غوث و خواجہ کا جشن مناتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی جشن مناتے تھے، مناتے ہیں، اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔